کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا. تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے. تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت. تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر. اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے. اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا، ایک نیکی کا. اور یہ درجوں کا فرق، یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد، اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں، اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں. تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر. اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا، اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے. اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا. اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی، ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متقین علی فرش بطائنها من استبرق، جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے، نہیں، ٹہنی لٹک رہی ہوں گی، بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی اور آپ اس کو پھل کے توڑ کے کھائیں گے. کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے، آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا. جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ختم کوئی چیز نہیں ہونی. جو آپ کھائیں گے نا آپ، اچھا، اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا، کوئی پیشاب نہیں ہے، کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی. بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے، اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی. یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تو ہنے کھانا کھا کے آیا، تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ٹھیک، ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں، بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا، ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں، آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں، کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی
آرائش کا ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے، ان کی جنت الگ ہے، انسانوں کی جنت الگ ہے، لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی، تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی، ٹھیک ہے. وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی، وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا، وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے. سر اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا، وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری، جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، حلال و حرام کی تمیز کی، روکھی سوکھی کھا لی، میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی، روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی. جس نے اتنا احسان کیا ہے، اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کہ وہ قدر کرتا ہے انسان. کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ أحب لقاء يظل